اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک التفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے. جو رد عمل اس وقت ہوا تھا قریبی حلقوں میں 100% منفی رد عمل رہا. گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کے سوسائٹی کی پوری لیڈرشپ نے رد کر دیا تھا پیغام آپ کا. تو اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی التفات سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو. رات بھر کس لیے اٹھو؟ عبادت کے لیے. کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لیے. رات کے تھوڑے سے حصے کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قیام اللیل اصل میں یہیں سے اصطلاح وجود میں آئی ہے. آدھی رات اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور اس میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھو سمجھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم تم پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈال رہے ہیں. یہ بھاری بوجھ کیا ہے کہ یہ تو ابھی قریبی لوگوں نے مخالفت کی تھی، اب تو سارے جہاں کی مخالفت آنے والی ہے. انذار عام کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ اگلی صورت میں آئے گا، لیکن اس کی تیاری کرو. تو یہ تہجد کی نماز ہے جس کا حکم ہے، اور یہ اصل میں دائی کا ایک بڑا سرمایہ ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ جانتے ہیں کہ تہجد کے میں جو اطمینان، جو طمانینت، جو سکون ہوتا ہے، جو دل جمعی ہوتی ہے، قرآن جس طرح اس وقت سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور جس طرح آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ کسی اور نماز میں ایک کیفیت ملنا بہت مشکل ہے. اور اس کے میں پھر خاص طور پہ یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اس کے نام کو، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بنا لو. یہ تو سچی بات ہے کہ زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا لائحہ عمل بنانا چاہیے. وہ مالک جو سارے مشرقوں کا رب، سارے مغربوں کا رب، ساری کائنات کا رب، اگر انسان اس پہ بھروسہ کر کے جینا سیکھ لے تو میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں کہ پھر زندگی میں کوئی حزن نہیں آ سکتا، دکھ نہیں آ سکتا، غم نہیں آ سکتا، پریشانی نہیں آ سکتی. یعنی چیزیں تو آئیں گی، مصائب آئیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، تنگی بھی آئے گی، لیکن دل پہ اثر نہیں ہوتا. اور دل سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. اصل میں تو دل متاثر ہوتا ہے. دل متاثر نہیں ہو رہا تو باہر تو جو ہوتا ہے ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان اپنی نفسیات میں جیتا ہے، انسان اپنے دل میں جیتا ہے، انسان اپنے اندر جیتا ہے، خارج میں نہیں جیتا. خارج پہ تو اچھے برے حالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان ان کا اثر قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دل کو مطمئن کر دیں تو پھر برے حالات بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اس ایمان کے ساتھ جیے کہ ساری کائنات کا رب میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 3 نہیں ہوتے مگر وہ چوتھا ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے مگر وہ چھٹا ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ. تو خدا کی معیت کے احساس میں جینا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آدمی کی چال میں بھی پھر کتنا اعتماد آ جاتا ہے.